فقد قال امام حسین بن علی علیہ السلام ان الدعی ابن الدعی قد ركضني بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی ذات پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار جتنے بھی مومنین پریشان ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار تمام عزاداروں کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو اس فرش عزا کے سلسلے میں تعاون کرتے ہیں اور آپ بھی انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے۔ جو اس فرش عزا کی برگزاری کے لیے تعاون کرتے ہیں خدایا ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ پروردگارہ جو مومنین مریض ہیں پروردگارہ انہیں شفاء عاجلہ عطا فرما۔ جو مرحوم ہو چکے ہیں خصوصاً بعض مرحومین کے لیے التماس کی گئی ہیں۔ چند دن پہلے ایک جوان کا انتقال ہوا ہے۔ ہمارے ایک اسکاؤٹس کے ایک جوان کا بھی مجھے نام بتایا گیا ہے کہ وہ بھی انتقال ہوئے ہیں۔ دعا ہے پروردگارہ ان مرحومین کو تمام مرحومین کو جوار ائمہ میں جگہ نصیب عطا فرما۔ خدایا رہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما۔ سید مقاومت کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور کے لیے ہمیں اپنے آپ اور اپنے معاشرے کو آمادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ اپنے مرحومین کے لیے خصوصاً جن مرحومین کے لیے التماس کی گئی ہیں ان مرحومین کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے شہداء اسلام کے لیے امام الشہداء امام راحی کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ ہزارہا شکر بجا لاتے ہیں ایک دفعہ پھر رب العزت کے حضور جس نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم یاد حسین غم حسین ذکر حسین کے ذریعے سے اپنے قلوب کو حرارت بخش رہے ہیں۔ عزاداری نہضت زینبی کا نام ہے اور عزاداری تحریک زینبی کے تسلسل کا نام ہے اور عزاداری نام ہی ذمہ داری کا ہے اور فرش عزا پہ آنے والے ہر عزادار جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو ذکر حسین ابن علی میں مشغول ہیں یہ در حقیقت صدف بن کے آئے ہیں اور ذکر حسین اور پیغام حسین اور مکتب حسین ابن علی کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں ایک عظیم انقلاب برپا کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ عاشوراء کربلا ایک عظیم مکتب ہے اور یہ آپ سب کے ذہن میں ہے۔ کل بھی میں نے عرض کیا، میں جلدی گزرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کربلا والوں کی محبت کو عبادت قرار دیا ہے۔ توجہ میری بات کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے کربلا والوں کی محبت کو عبادت قرار دیا۔ ان کی محبت بھی عبادت، ان سے عقیدت بھی عبادت، ان کا ذکر کرنا عبادت، ان کا تذکرہ کرنا عبادت، ان کا نام لینا عبادت، ان کے قصیدے پڑھنا عبادت،
ان کے لیے مرثیہ پڑھنا عبادت، اور ان کے ذکر کو کثرت سے کرنا عبادت، ان کے لیے رونا عبادت، رونے کی شکل بنانا عبادت، یہ اس وجہ سے عبادت قرار دی گئی ہے کہ یہ پہلا قدم ہے، پہلا قدم ہے۔ اللہ نے ذکر کو اس لیے عبادت قرار دی تاکہ فکر عاشورہ سے اپنی زندگیوں کو مزین کر سکو۔ اللہ نے ان کی عقیدت کو عبادت اس لیے قرار دیا، اللہ نے ان کی عقیدت کو اس لیے عبادت قرار دیا تاکہ عقیدت سے ایک قدم آگے بڑھ کر کربلا کی حقیقت سے بھی آشنا ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت کو اس لیے عبادت قرار دیا تاکہ محبوب کا دامن مضبوطی سے تھام لو۔ اگر انسان ذکر کرے فکر چھوڑ دے، توجہ ہے میری بات کی طرف، اگر انسان ذکر کرے فکر چھوڑ دے، عقیدت رکھے لیکن حقیقت تک رسائی حاصل نہ کرے، عقیدت رکھے حقیقت تک رسائی حاصل نہ کرے، ثواب ملے گا، ثواب ملتا ہے، ملتا رہے گا، لیکن زندگیوں میں تبدیلی نہیں آئے گی، انقلاب نہیں ملے گا، حیات نہیں بدلے گی، امت تشکیل نہیں پائے گی، طاغوتوں سے نافع نہیں کٹیں گی، جب تک عاشورہ کے مکتب کو نہیں سمجھیں گے۔ جب اس عظیم مکتب کو انسان گہرائی میں جا کر سمجھتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں حتماً تبدیلی آئے گی، ورنہ ثواب ملتا ہے۔ عموماً مجھے ابھی بھی یاد ہے اپنا بچپنا، جب میں اسکردو میں اپنے گاؤں میں ہوتا تھا، میرے گاؤں کا نام ہے شکری بالا، تو میں اپنے گاؤں میں یہ منظر دیکھتا تھا کہ جب، توجہ ہے میری بات کی طرف، کہ جب کسی کی شادی ہوتی تھی تو ایک رسم یہ ہوتا تھا کہ دولہا کو امام بارگاہ پہ لے جایا جاتا تھا۔ تو اس وقت بچے کو یہ نہیں معلوم یہ دولہا کون ہے، دلہن کیا ہوتا ہے، شادی کیا ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں پتا ہوتا۔ اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس ٹولے کے اندر ایک شخص ہے جس کے ہاتھ میں ایک شوپر ہے، اس کے اندر مٹھائیاں، ہر 2 قدم کے بعد اس نے اندر ہاتھ ڈالنا ہے اور مٹھائیاں پھینکنا ہے۔ اور وہ جو بچے ہوتے تھے وہ مٹھائیوں کے اوپر دوڑ پڑتے تھے اور مٹھائیاں جمع کرتے تھے، جمع کرنے کے بعد مٹھائیاں جیب میں ڈال کے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ اور آج کل مجھے خبر یہ بھی ملی ہے کہ جب کوئی حاجی سے آتا ہے تو بھی اس خوشی میں لوگ حاجی کے اوپر بھی مٹھائیاں پھینکتے ہیں۔ تو جو بچے ہوتے ہیں نا، انہیں نہیں معلوم ہوتا یہ کون ہے، یہ مٹھائی کیوں پھینک رہے ہیں، اور نہ بچے کو حج کا پتہ ہوتا ہے، نہ کعبے کا پتہ ہوتا ہے، نہ طواف کا پتہ ہوتا ہے، نہ زمزم کا پتہ ہے، نہ صفا کا پتہ ہے، نہ مروہ کا پتہ ہے، کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ بس اسے اتنا پتہ ہوتا ہے حاجی آ گیا ہے، مٹھائیاں اپنے ساتھ لے کر آیا ہے۔ حاجی پر، توجہ ہے میری بات کی، حاجی پر مٹھائیوں کی بارش ہوگی، جزاک اللہ، حاجی پر مٹھائیوں کی بارش ہوگی، اور ہم نے کیا کرنا ہے، مٹھائیاں چننا ہے۔ ہمیں کیا غرض حاجی کون ہے، بچہ ہے نا، اور وہ مٹھائیاں جمع کر کے جیب بھر لیتا ہے اور گھر چلا جاتا ہے اور مٹھائیاں ہی کھاتا رہتا ہے اور خوش ہوتا ہے میں مٹھائی کھا رہا ہوں۔ اور آج کل تو مٹھائیوں کے ہزارات قسم کی مٹھائیاں ہیں، چاکلیٹس بھی ہیں، مٹھائیاں بھی ہیں، لولی پاپ بھی ہیں، قسم قسم کی ٹافیاں ہیں۔ تو بچہ تو خوش ہے، کسی کے ہاتھ لولی پاپ لگتا ہے وہ چوسنے لگتا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے۔ کسی کے ہاتھ میں چاکلیٹ آتا ہے وہ خوش ہے، مجھے جو ہے نا چاکلیٹ ملا ہے، وہ اس پہ خوش ہے۔ لیکن ان میں سے کسی بچے کو نہیں پتا کہ حاجی کون ہوتا ہے۔ جسے پتا ہوتا ہے وہ حاجی سے گلے ملتا ہے توجہ میری بات کی طرف۔
حاجی کو بطور تبرک اس کو مس کرتے ہیں، لیکن بچہ ہے اسے سمجھ میں نہیں آتا، وہ صرف اور صرف مٹھائیاں جمع کر کے جیب میں ڈال کے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ مثال پہلے بھی دی ہے، ایک بچہ آپ کے قریب نہیں آتا، آپ لاڈلے بچے کو بلانے کے لیے جیب سے ٹوفی نکالتے ہو، بچہ آپ کے قریب آتا ہے، آپ اسے گود میں لے لیتے ہو، سینے سے لگا لیتے ہو، چکھانا چاہتے ہو اپنی محبت۔ بچہ آپ کی محبت کا ذائقہ نہیں چکھتا، بچے کی نگاہ چاکلیٹ کے اوپر ہے، آپ چاکلیٹ دیتے ہو، بچہ چاکلیٹ لے لیتا ہے، چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر میں ثواب اس لیے رکھا، عقیدت ثواب، ذکر کرو ثواب، رو ثواب، رلاؤ ثواب، رونے کی شکل بناؤ ثواب۔ تو اگر ایک انسان آئے ذکر کرے فکر لیے بغیر، ثواب کی جولیاں بھر بھر کے لے کر چلی جائے، آئے عقیدت سے آئے، محبت سے آئے، لیکن حقیقت عاشورہ کو سمجھے بغیر چلا جائے، تو یہ ایسا ہی ہے۔ ثواب اللہ تعالی کی طرف سے رکھی گئی چاکلیٹس ہیں، وہ اللہ کی مٹھائیاں ہیں، وہ اللہ کی طرف سے لولی پاپس ہیں، کہ کم از کم تم ثواب کی خاطر آ جاؤ اور ثواب کی خاطر آ کر حیات لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ ثواب کے لیے آؤ اور اس حقیقت کو سمجھ کر یہاں سے چلے جاؤ۔ لیکن عموماً اس بچے کی طرح جو اپنی جیب بھرتا ہے اور اسے تسلی ہوتی ہے، بچے کو بڑی خوشی ہوتی ہے میں نے جیب بھر لیا ہے، اسی طرح اگر فرش آزاد ہے ثواب سے جیب بھر لے، ثواب سے جیب بھر لے، تجوری ثواب سے بھر لے، لیکن اس ثواب کے درمیان میں حقیقت نہ ہو۔ ثواب تو مل گیا، مٹھائیاں لے لی، اللہ نے رکھی اس لیے تھی تاکہ اپنی محبت چکھائے، اس لیے رکھی تھی تاکہ کربلا جیسا عظیم مکتب سمجھ میں آ جائے۔ اگر تفسیر ہو جائے مسلمانوں کا کعبہ روزے شبیر ہو جائے، نعرہ حیدری۔ جزاک اللہ۔ دو قبلے ہیں، ایک عبادت کا قبلہ، شعر پڑھ دیے تو میں ذرا تھوڑا سا آگے لے جاؤں بات کو، ایک ہے عبادت کا قبلہ۔ حدیث میں ہے رسول خدا نے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، یا علی یا علی یا علی مثلک فی امتی کمثل الکعبہ، یا علی آپ کی مثال میری امت میں کعبے کی مانند ہے۔ یا علی آپ ہو، علی بھی محمد ہے، کیونکہ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، تو علی بھی مثل کعبہ ہے، حسین بھی مثل کعبہ ہے۔ کیوں قرار دیا مثل کعبہ؟ اس لیے کہ عبادت کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، شعور کا قبلہ حسین ابن علی ہے، بیداری کا قبلہ مست کلندر ملیون پکارا، ملیون پکارا، زہرا کا شوہر، زہرا کا شوہر، نعرہ حیدری۔ شعور کا قبلہ، عزت کا قبلہ، غیرت کا قبلہ، عفت کا قبلہ، یقین کا قبلہ، وفا کا قبلہ، بیداری کا قبلہ، بصیرت کا قبلہ حسین ابن علی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا آؤ ذکر حسین میں آ جاؤ، ذکر حسین میں آ کر صدف بن کر آنا، تاکہ جب یہاں سے اٹھو تو شعور لے کر جاؤ، بیداری لے کر جاؤ، عزت لے کر جاؤ، غیرت لے کر جاؤ، حیا لے کر جاؤ، عفت لے کر جاؤ، یقین لے کر جاؤ، استقامت لے کر جاؤ۔ جس دن تم یہ ساری قدریں لے کر جاؤ گے، حسین کہو گے اور حسین کہیں گے، اس دن امام
کہہ رہے ہوں گے تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں، تمہارا تعلق مجھ سے ہے۔ تو خدا کہتے ہیں، بندہ حنفی تو خدا کہتے ہیں، ان کے عقیدے کے مطابق تو بڑا کہتے ہیں، ہم وہ خدا کہتے ہیں، ہم تسید اللہ کہتے ہیں۔ علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، ان کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں، جن کے باپ دادا کی برابری کو نہ پہنچ، جن کی بچوں کی سواری رسول بنتے ہیں۔ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ید اللہ، ایک سجدہ شبیر۔ ارے انسان کو بیدار ہو لینے تو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ انسان اس حسین کی تاریخ کیا کہے جس کے پلر نے کعبہ کو کعبہ بنا دیا اور خود حسین نے جنگل کو مارنا۔ اللہ اس بزرگ کو سلامت رکھے۔ تو کربلا شعور کا قبلہ، کربلا بیداری کا قبلہ، کربلا عفت کا قبلہ، کربلا حیا کا قبلہ ہے، اور کربلا مکتب ہے، ایک عظیم مکتب۔ اور عرض ہوا، نئے آنے والے عزاداروں کی خدمت میں عرض کر دوں کہ مکتب سے مراد آئیڈیالوجی ہے، مکتب سے مراد فکر ہے، مکتب سے مراد نظریہ ہے، مکتب سے مراد، مکتب کہتے کس کو ہیں؟ مکتب جس کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہو کہ کائنات کیسے بنی، کائنات کا خالق کون ہے، کائنات کا مالک کون ہے، کائنات کس جانب حرکت میں ہے، اور اس کائنات میں بسنے والے ذرے ذرے کا مالک کون ہے، ذرے ذرے کا خالق کون ہے، اس کائنات میں انسان بھی ہے، انسان کا مالک کون ہے، انسان کا خالق کون ہے، انسان کو مقصد تک پہنچنے کے لیے کون سا راستہ چاہیے، اس راستے میں آنے والی رکاوٹیں کیا ہیں، انسان کو مقصد تک پہنچانے کے لیے کون سا سیاسی نظام چاہیے، کون سا اقتصادی نظام چاہیے، کون سا عدالتی نظام چاہیے، کون سا سماجی نظام چاہیے، یہ تمام چیزیں مکتب کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اور مکتب دو قسم کے ہیں، یا الہی مکتب یا غیر الہی مکتب۔ الہی مکتب کی بنیاد قرآن ہے، اور الہی مکتب یعنی قرآن، الہی مکتب یعنی دین الہی مکتب ہے۔ اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا، تھوڑا سا آگے بڑھیے، دین کی دو شکلیں، کتنی شکلیں ہیں؟ دو۔ ایک شکل کو کہتے ہیں مکتبی دین، ہے توجہ میری بات؟ ہے توجہ میری بات کی طرف؟ ایک کو کہتے ہیں مکتبی دین، اور دوسری شکل کا نام ہے بوفے دین، غیر مکتبی دین۔ اچھا، یہ جو اصطلاح میں نے استعمال کی ہے، بوفے والا دین اور مکتبی دین، کتنی شکلیں ہو گئی؟ دو، ساتھ رہیے گا، دو شکلیں، بوفے والا دین اور مکتبی دین۔ اچھا، بوفے والا دین کون سا دین ہے؟ بوفے والا دین، بوفے تو سمجھتے ہیں نا، بوفے عموماً شادیوں میں یا ولیمے میں لگایا جاتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے کسی کی تو طرح طرح کے کھانے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہر انسان کو یہ مرضی ہوتی ہے کہ جہاں سے چکھنا چاہے، جس دیگچے سے کچھ لینا چاہے، جس ڈونگے سے کچھ لینا چاہے، اپنی پسند کی لے لو، کچھ کو لے لو، کچھ کو چھوڑ دو۔ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کچھ کو لے لو، کچھ کو چھوڑ دو۔ یہ بوفے سسٹم ہوتا ہے جو ولیمے میں لگتا ہے۔ دین کی ایک شکل بوفے والی شکل ہے۔ وہ کون سی شکل ہے؟ یہ وہ شکل ہے جو قوم یہود نے اپنایا، جو قوم بنی اسرائیل نے اپنایا۔ جب تک قوم بنی اسرائیل نے یہ سسٹم نہیں اپنایا تھا، بوفے والا دین نہیں اپنایا تھا، قرآن فرما رہا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم
وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ جب تک یہ قوم بنی اسرائیل مکتبی دین کے پابند تھے، اللہ فرما رہا ہے فضلتکم علی العالمین، یہ عالمین پر فضیلت رکھتے تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنا مکتبی دین بوفے والے دین میں تبدیل کر دیا اور نؤمن ببعض ونکفر ببعض، بعض کو لے لیا بعض کو چھوڑ دیا، بعض کو لے لیا بعض کو چھوڑ دیا، پسند کی چیزوں کو لے لیا، جو ناپسند تھے انہیں چھوڑ دیا، جو اپنے لیے آسان لگا انہیں لے لیا، جو مشکل لگا انہیں چھوڑ دیا، جس میں اپنی آسانی اور اپنے مفادات کے حصول کے لیے جو چیزیں لگی انہیں لے لی، جو مفادات سے ٹکرانے لگی انہیں چھوڑ دی۔ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، نؤمن ببعض ونکفر ببعض۔ تو اللہ نے فرمایا اب تم فضلتکم علی العالمین کے مقام سے اتنے گرے ہو، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اب ذلت اور رسوائی تمہاری مقدر بن چکی ہے، اب تم ذلیل اور رسوا ہو گئے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ دین میں سے بعض چیزوں کو لیا اور بعض کو کیا کر دیا؟ ٹھکرا دیا۔ تو قرآن کریم میں یہ داستان کیوں ذکر کی؟ قوم بنی اسرائیل کا واقعہ ہدایت کی کتاب میں کیوں ذکر ہوئی؟ ہدایت کی کتاب میں اس لیے ذکر ہوئی تاکہ امت مصطفیٰ کو بتایا جائے کہ تمہیں بھی یہ بیماری لگ سکتی ہے کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، اور نؤمن ببعض اور نکفر ببعض اس وقت انسان کرتا ہے کہ جب دین کی مکتبی صورت بگڑ جائے، جب دین مکتب نہ رہے، جب دین آئیڈیالوجی نہ رہے، جب دین فکر نہ رہے، جب دین ایک سوچ نہ رہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات۔ اور یہ دین بوفے والا دین جو صرف اور صرف تسکین دیتا ہے، مزہ دیتا ہے، سکون دیتا ہے۔ آج دیکھیں یہ بوفے سسٹم کے عادی لوگ، کسی کو دین سے تسبیح پسند آئی اس نے تسبیح لے لی، کسی کو عزاداری پسند آئی اس نے عزاداری لے لی، نماز چھوڑ دی، کسی کو نماز پسند آئی اس نے نماز شروع کی، خمس چھوڑ دیا، زکوٰۃ چھوڑ دی۔ توجہ ہے میری بات کی طرف؟ کیا ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کیا ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہر ایک اپنے پسند کے مطابق بڑا پکا مومن ہے، پکا دیندار ہے، مسلمانوں کو لڑاتا بھی ہے، پکا مسلمان، فرقہ واریت کو آگ لگاتا ہے، پکا مسلمان، دہشت گردوں کی حمایت کرے، پکا مسلمان، تسبیح گھمائے، پکا مسلمان، باقی چیزیں چھوڑ دے۔ اگر ایسی حالت کسی مذہب کی بن جائے تو سمجھ لینا کہ اب دین مکتب نہیں رہا، مکتبی شکل دین کی بگڑ چکی ہے، جبکہ دین کے اندر تمام چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، تمام چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ قرآن کریم نے قرآن کتاب ہدایت کا نام نہیں ہے، توجہ کر رہے میری بات؟ جس کتاب ہدایت کو ہم قرآن کہتے ہیں، یہ قرآن نام نہیں ہے بلکہ یہ صفت ہے۔ قرآن جو کتاب ہدایت ہے، کتاب ہدایت کا اصل نام جو اللہ نے انتخاب کیا وہ ہے الکتاب۔ توجہ کی میری بات کی طرف؟ الکتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو یہ الکتاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کتاب سے ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہ جو میرے ہاتھ میں ہے، جس کے اوراق ہو اسے ہم کتاب سمجھتے ہیں، جبکہ کتاب کا لغوی معنی یہ ہے لغت میں، کیونکہ عربوں سے لیا گیا یہ لفظ۔ عرب تہذیب میں کتاب کس کے لیے استعمال ہوتا تھا؟
مختلف مقامات پر وہ کتاب، میری بات کی طرف توجہ ہے، مجھے توجہ چاہیے، نعرہ حیدری، انشاءاللہ توجہ ہے، آپ کا جذبہ، آپ کا ولولہ بتا رہا ہے، آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ عربی لغت میں الکتاب، کتاب کا مطلب وہ جب اپنی چیزوں کو کسی بوری میں ڈال دیتے تھے تو اس کے بعد اوپر جو سلائی کرتے تھے، توجہ ہے، اوپر سلائی کر کے چیزوں کو ایک جگہ پر جمع کر کے محفوظ کرتے تھے، وہاں پر بھی کتب کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ بہت ساری بکھری ہوئی چیزوں کو منسجم اور منظم اور مستحکم کرنے کو وہ کہتے تھے کتب، توجہ ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے، قرآن کا نام ہے الکتاب۔ کیوں اللہ نے الکتاب رکھا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے تمام اصولوں کو، انسان کے ارتقاء کے تمام اصولوں کو، انسان کی ترقی کے تمام اصولوں کو، انسانی سماج کے، حیات کے تمام اصولوں کو منسجم، منظم اور محکم کر کے ایک جگہ پر جمع کر کے فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اور شیخ بطیری نے اس الکتاب کا فارسی ترجمہ کیا مکتب، یعنی مکتب آئیڈیالوجی۔ پس دین ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک مکتب ہے، اور اگر دین کو بوفے بناتے ہے، میری بات کی طرف توجہ، دین اگر بوفے بن جائے، نؤمن ببعض ونکفر ببعض ہو، تو یقین کیجئے گا کہ سماج کی موت ہے، ترقی نہیں ہوگی۔ ٹافیاں لے کے چلے جاتے رہیں گے، نسلیں آتی جائیں گی، ٹافیاں جمع کر کے امید ہوگی کہ اب پہلی ملاقات قبر میں رسول خدا سے، مولا علی سے ہم کریں گے، کرتے نا؟ بس ٹافیاں جمع کر لو ثواب کے لیے اور قبر میں جائیں گے، پہلی ملاقات کس سے ہوگی؟ اچھا، ہم کہتے ہیں کہ دنیا، میری بات کی طرف توجہ کیجیے، دنیا کس کے ساتھ؟ دنیا میں امام علی جیسی عبادت، نبی جیسی عبادت، علی جیسی عبادت ہے کہاں؟ مولا علی کہاں؟ ہم غریب۔ مولا کی جیسی شجاعت کہاں؟ مولا علی کہاں؟ مولا جیسی عفت کہاں؟ مولا علی کہاں؟ مولا کی طرح اقرار، مولا کی طرح انکار، مولا کی طرح اقدام کہاں؟ مولا علی کہاں؟ مولا کی طرح صبر، حیا، عفت، عزت کہاں؟ وہ کہاں؟ ہم دنیا میں۔ اور جب اللہ کہتا ہے دنیا سے جب تم چلے جاؤ گے تو کہتے ہیں قبر میں نعمتیں، جنت کی نعمتیں، جہاں مولا علی وہاں ہم، جہاں مولا علی وہاں ہم، دودھ کی نہریں، جہاں مولا علی وہاں ہم، جہاں ہمارے نبی ہوں گے، جہاں ہمارے علی ہوں گے، وہاں ہم بھی ہوں گے۔ تو دنیا میں کہتے ہو کہاں وہ کہاں ہم، اور جب نعمتوں کی باری آئے، توفیہ لینے کی باری آئے تو کہتے جہاں ہو وہاں ہم۔ جبکہ اللہ نے انہیں بھیجا دنیا سنوارنے کے لیے۔ اگر تمہاری دنیا سنور جائے تو آخرت میں ان کی شفاعت کی امید رکھنا، لیکن اگر دنیا ہی بگڑ جائے تو آخرت میں ملاقات کی امید کیسی؟ تو دنیا کو حسین بنانے کے لیے اللہ نے مکتب اتارا، الکتاب اتارا، تاکہ انسان اس کتاب کے مطابق، اس مکتب کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ ہے توجہ میری بات کی؟ اور جب یہ سلسلہ ہدایت کا آگے بڑھا اور سن 61 ہجری میں اتنی بدترین صورتحال ہو گئی، اتنی بدترین صورتحال ہو گئی کہ امت اسلامیہ کی یہ حالت ہو گئی
کہ امت اسلامیہ مکتب سے مکمل دور ہو گئی اور ظلمت کی طرف چلی گئی. دیکھیں اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے، اللہ خالق بھی ہے. آپ اپنی زبان میں کہتے تھے، بے شک آج نہیں بولا. اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رازق بھی ہے، اللہ مالک بھی ہے، اللہ رب بھی ہے، اللہ ولی بھی ہے، اللہ ولی بھی ہے، اللہ ولی بھی ہے. اللہ فرما رہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. بس اللہ خالق بھی، اللہ مالک بھی، اللہ رازق بھی، اللہ رب بھی، پروردگار بھی، اور اللہ ولی بھی ہے. اور ولی کا کام کیا ہے؟ ولی ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے. ولی کیا کرتا ہے؟ ظلمتوں سے نکال کر کہاں لاتا ہے؟ نور کی طرف لاتا ہے. ولی مردہ معاشرے کو، مردہ معاشرے کی زمام ایسی ہستیوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے جس کے ذریعے مردہ معاشروں میں حیات آ جاتی ہے. عرب کے بدوؤں کو دیکھیں، قوم قبائل میں بٹکے ہوئے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سال ہا سال لڑنے والوں کے درمیان جب اللہ نے نبی کو مکتب دے کر بھیجا، نبی نے دنیا والوں کے سامنے، ان بدوؤں کے سامنے مکتب کی تبیین کی، مکتب کی تبیین کی، مکتب کی تفسیر کی، مکتب کی تشریح کی. جب تبیین ہوئی، تشریح ہوئی، تفسیر ہوئی، تو وہ ایسے ہو گئے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ سب بھائی بھائی بن گئے ہیں، عدوان اخوان بن گئے، دشمن بائی بائی بن گئے. کس کی طاقت سے؟ بولے مکتب کی طاقت سے، مکتب کی طاقت سے. اور وقت میرا آ جاتا ہے، بات رہ جاتی ہے، میں جلدی سے ایک مثال دے کے گزروں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایسے منابع نور کے، طاقت کے منابع آپ کو دیے ہیں. آپ سوچیں گے طاقت کے منابع ہمیں کیسے دیے؟ یہ دریائے سندھ طاقت کا ایک بہت بڑا منبع ہے کہ نہیں؟ یہ بجلی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی دریائے سندھ کی پیداوار ہے. یہ انہی پہاڑوں میں برسنے والے برف اور گلیشیئر کے پگھلنے کی وجہ سے ایک طاقت وجود میں آئی. اس طاقت کو پھر کس میں؟ نور میں، مادی نور میں تبدیل کر دیا گیا. اور یہ نور گھر گھر تاروں کے ذریعے سے آپ آج یہاں بیٹھے ہوئے نورانیت میں بیٹھے ہوئے، نور ہے، آپ کو ہر چیز نظر آ رہی ہے. لائٹ چلی جائے نہ آواز آئے گی، لائٹ چلی جائے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، لائٹ چلی جائے پتہ نہیں چلے گا کہ جانا کہاں ہے، لائٹ چلی جائے پتہ نہیں چلے گا جوتے کدھر ہے، کیونکہ ظلمت آ گئی. ظلمت اگر کسی معاشرے پہ آئے، یہ معاشرے کی موت ہے. معاشرے کی کیا ہے؟ موت ہے. اگر معاشرہ ظلمت پہ چلا جائے. اگر خدا نہ خواستہ ٹرانسفارمر سے تار کٹ جاتا ہے کبھی کبھار، کسی وجہ سے تیز آندھیاں چلتی ہیں اور تار ہل جائے یا کٹ جائے، گر جائے، تو آپ کے گھر میں کیا ہوگا؟ تھوڑا بولے بلند آواز سے، کیا ہوگا؟ جزاک اللہ. اندھیرا ہوگا، ظلمت ہوگی. اور ظلمت کو نور میں دوبارہ نور لینے کے لیے پورا گلگت بلتستان تاروں کے ذریعے سے وہ انرجی، وہ طاقت، وہ قوت جو وہاں تیار ہوتی ہے بجلی گھر میں، وہاں سے پیدا ہونے والا منبع نور دیتا ہے گھر گھر، گلی گلی، کوچہ و کوچہ. لیکن یہ تار اگر ٹرانسفارمر سے کٹ جائے، آپ کے گھر میں ظلمت آئے، تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ روشنی جی، کسی ایکسپرٹ کو بلائیں گے، اور وہ کیا کرے گا؟ جوڑ دے گا، اور پھر دوبارہ نورانیت آئے گی.
خوبہو اللہ تعالیٰ نے نور کا منبع، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، قرآن نور ہے، ہدایت کو نور قرار دیا گیا ہے، مکتب نور ہے. اور نور سے اگر ناتا کٹ جائے کسی قوم کا اور کسی معاشرے کا، کسی فرد کا، تو کیا ہوگا؟ ظلمت ہوگی. اور جب کسی سماج کا تعلق، اب دیکھیں مکتب کے ساتھ ایک سماج کا کتنا گہرا رشتہ ہوتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی سماج کا تعلق نور کا منبع، ہدایت کا منبع یعنی مکتب سے، دین سے کٹ جائے، وہاں ظلمت ہی ظلمت ہے، وہاں ظلمت ہے. اور دوبارہ ظلمتوں سے نکالنے کے لیے ایک سماج، ایک معاشرہ جو ظلمت میں جا گری ہے، اس کو دوبارہ ظلمت سے باہر لانے کے لیے نور چاہیے، نور کا منبع چاہیے. اور امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا سن 61 ہجری میں یہ تاریں ظلمتوں سے جڑی ہے اور کبھی اس سماج میں پھر نورانیت نہیں آئے گی. کوئی عبید اللہ ابن زیاد سے جڑ گیا، کوئی کوفیوں سے جڑ گیا، کوئی کسی سے جڑا، کوئی کسی سے جڑا، اور یہ سارے بڑے ظلمت کے امام یزید سے جڑ گئے، اور ظلمت ہی ظلمت. اب جب ایک سماج مکتب سے کٹ جائے، توجہ کیجئے گا، اگر ایک سماج مکتب سے کٹ جائے، مکتب سے اپنا تعلق کاٹ دے، اس سماج کی سزا یہ ہوتی ہے کہ یزید جیسا بس شرابی، دہشت گرد، قاتل ان لوگوں کے اوپر آ کر قابض ہو جاتا ہے اور ان پہ حکومت کرتا ہے. کب؟ جب مکتب سے قوم کا تعلق کٹ جائے، تو اس وقت دوبارہ اس سماج کے اندر ہدایت اور نور، اور انہیں پھر ظلمتوں سے نور کی طرف لانے کے لیے اللہ ولی ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ، رسول ولی ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ ولی ہے، مومنین ولی ہے، اور مومنین میں سے وہ جو حالت رکوع میں زکات دے، وہ ولی ہے. پھر اس ولی نے اگلے ولی کا اعلان کیا، امام حسن کا، پھر امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن العسکری، پھر قوموں کو نجات دینے والا منجی عالم بشریت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. یہ وہ ہستیاں ہیں جن ہستیوں کو مقرر کیا کہ ان نسلوں کو مکتب پڑھائیں، انہیں دین پڑھائیں، تفسیر ہو، تبیین ہو، تاکہ یہ قومیں اور یہ سماج امت میں بدل کر اپنا ناتا امام کے ساتھ جوڑ دے. جب امت امام سے جڑ جاتی ہے تو پھر یہ سماج خدا سے جا ملتا ہے، خدا سے جڑتا ہے. ورنہ پھر ایسے سماج میں جہاں دین بوفے بن جائے، وہاں لا الہ الا اللہ بھی ورد بن جاتا ہے، دم بن جاتا ہے، صرف پھونکوں کے لیے رہ جاتا ہے. اور ہے آج پھونکوں کے لیے، دین صرف پھونکوں کے لیے رہ گیا ہے. اور مکتب سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے میں سلام پیش کرتا ہوں ہمارے درمیان موجود اہل سنت کے ان زعماء اور ان اکابرین کو کہ جنہوں نے ہمت کی، جرت دکھائی ہے کہ ہم مکتب رسول خدا کے ماننے والے ہیں، ہم دین کے ماننے والے ہیں، ہم فرقہ واریت کو پسند نہیں کرتے. میں نے اپنی ہر مجلس میں یہ کہا ہے کہ فرقہ واریت مکتب سے دوری کا نتیجہ ہے، فرقہ واریت مکتب سے دوری کا نتیجہ ہے. اہل سنت، اکابرین، علماء، خطباء، زعماء، مصنفین کو چاہیے کہ تشریح کریں کس چیز کی؟ حسین
منی وانا من الحسین. اگر اس کی تفسیر کرے، یہ بزرگان یہاں تشریف فرما ہے، تفسیر کریں آپ بھی اور آپ بھی لوگوں تک پہنچائیں. یہ جو ایک شرپسند ٹولے نے، یہ باہر سے ایسی طاقتیں موجود ہیں، توجہ کیجئے گا، کبھی لڑا کر اپنے مفادات حاصل کیے جاتے ہیں. ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب آپس میں دو طبقے، دو دڑے بن کر قومیں لڑ پڑتی ہیں تو اس قوم کو لوٹنا آسان ہوتا ہے. ان کو لوٹنا آسان ہوتا ہے. وہ آپس میں لگے ہوئے، لوٹو، عزت لوٹو، غیرت لوٹو، ان کا مکتب ان سے چھین لو، ان سے امامت چھین لو، اور امت کے بجائے ان کو ہزارہا فرقوں میں بدل دو. اور بدل دیا گیا، اور یہ امت بکھر کے قوم، قبائل، قوم پرستی میں لگ گئی، قبیلہ پرستی میں لگ گئی، فرقہ واریت میں لگ گئی. یہ سزا ہے مکتب سے دوری کا. اب بات سمیٹنے لگا ہوں. ایک نقطہ اب آئندہ انشاءاللہ تعالی مجالس میں بیان کروں گا کہ مکتب کی خصوصیات. یہ الکتاب جو اتنا حسین تھا اور اتنا حسین ہے اور نسلوں کے لیے ہے، یہ الکتاب قرآن، مکتب جس کے اندر زندگی کے تمام اصول موجود ہے. آج کی تاریخ دیکھ لیں، آج کا زمانہ دیکھ لیں، 2023 دیکھ لیں، قرآن کریم کی توہین کی جاتی کہ نہیں کی جاتی؟ آپ کے مکتب کو جلایا جاتا ہے نہیں جاتا؟ مکتبی اصولوں کو دنیا کے سامنے آ کر بغیر خوف و جھجک کے قانون بنا کر کہ ہاں مجھے مسلمانوں کی کتاب جلانے کی اجازت دے، عدالت بھی اجازت دے دیتی ہے. اور پھر دنیا کے سامنے آ کر وہ ہدایت کا اصول، وہ مکتب جس کے اندر قوموں کی نجات کے اصول موجود ہیں، اور کتاب خدا جلتا رہا، لوگ دیکھتے رہے، شیئر کرتے رہے، لیکن ملت فرقہ واریت کی لعنت سے اب تک باہر نہیں آئی. لیکن اگر فرقہ واریت کی لعنت سے باہر آ جاتی تو پھر قرآن کی حفاظت کرتے، اپنے مکتب کی حفاظت کرتے. کیا آج غم حسین میں بیٹھے ہو، ذکر حسین کرنے کے لیے بیٹھے ہو، امام حسین پہ رونے کے لیے بیٹھے ہو؟ اگر آج کی تاریخ میں میرے مولا و آقا امام حسین موجود ہوتے تو کیا قرآن کا دفاع نہ کرتے؟ قرآن کے لیے آواز نہ اٹھاتے؟ سب سے زیادہ قرآن کے لیے آواز اٹھاتے. اس سال کا عاشورہ جس طرح امام حسین علیہ السلام نے 9 کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ یہ ہدایت کا اصول ہے، زندہ تھے، موجود تھے، تب بھی قرآن کی تلاوت کی، اور شہید ہو گئے تو پھر سر مبارک سے، سرتن سے جدا کر دیا گیا. اس کے باوجود بھی مولا نے قرآن کی تلاوت کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ قرآن اصل ہے، قرآن تمہارا مکتب ہے، اس کی طرف آؤ، اسے تھامو. لیکن ہم نے جب چھوڑ دیا، مکتب سے تعلق کٹ گیا، اور جب مکتب سے اپنی تار کاٹ دیں گے تو کیا ہوگا؟ جزاک اللہ، بلند آواز سے بولیں، ظلمت ہوگی، ظلمت 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 ظلمت. اور جوڑا کہاں ہمیں؟ کمیونزم سے، سوشلزم سے، کیپٹلزم سے، فیمنزم سے، نیشنلزم سے، امپریلزم سے، ان سب سے جوڑ دیا اور جڑ گئے. یہ خدا شاہد ہے، میں بر سے کہہ رہا ہوں، کوئی اپنی رگیں، اپنی تاریں کمیونزم سے جوڑ کر ظلمت میں ہے. یقین جانے آج آپ بیٹھے ہو فرش ادا پر، کوئی جوان ضرور ہوگا جو کارل مارکس سے متاثر ہے، اس کے نظریے سے متاثر ہے، جس نے کہا دین افیون ہے، جس نے پڑھا بے وقوف، جس نے پڑھایا بے وقوف، جس نے اس دین نے آ کے لوگوں کو بے وقوف سے بے وقوف تر بنا دیا. ایسے ہوں گے جو کہتے ہیں ہم کمیونسٹ ہیں، بڑے متاثر، ایک سے میری ملاقات بھی ہوئی ہے. تو اب دیکھیں رگیں کہاں جوڑ دی، ظلمت ہی ظلمت، تاریکی ہی تاریکی. اور میں نے کل عرض کیا کہ میرا جسم میری مرضی، فیمنزم سے جوڑ دو، تاریں جڑ گئی فیمنزم سے. ٹھیک،
قرآن جلاؤ آزادی ہے، جمہوریت ہے، جمہوریت میں تو ہر قانون کی اجازت ہے، جو کرنا چاہے کرے، ننگا ناچے، کسی کو پھول دے، کسی سے پھول لے، کیا کچھ نہیں ہو رہا اس ملک کے اندر۔ آج کی خبر اگر آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جنہیں یونیورسٹی کے اندر بچوں کا اور بچیوں کا ذمہ دار بنایا جاتا ہے، ان کے کرپشن دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں، کن کے ہاتھوں میں ہم نے اپنی نسلوں کو دے دیا۔ یہ میرا ملک، یہ سونی دھرتی، یہ پاکستان، پاک دھرتی، اس پاک دھرتی کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، سب نوچ رہے ہیں، نوچ رہے ہیں، اور بچانے والے صرف اور صرف مکتب عاشورہ۔ نجات کیسے دیں، بچائیں کیسے؟ تو مکتب کا ایک اہم قانون، ایک اہم اصل مکتب کی جو مکتب عاشورہ کا شعار ہے توجہ میری بات کی طرف، نعرہ حیدری۔ نہیں، ایسا جواب نہیں چاہیے، تھکاوٹ کو اپنے آپ سے دور بھگاتے ہوئے بلند آواز سے جواب دینا ہے اپنے، ہاتھوں کو فضا میں لہراتے ہوئے جزاک اللہ۔ تو 2-3 منٹ میں لے رہا ہوں مزید، حوصلے بلند رکھیے گا، میرا ساتھ دیجیے گا۔ اس مکتب کی بنیاد، اس مکتب کی بنیاد کہ کون اس مکتب میں داخل ہوگا اور کس دروازے سے داخل ہوگا، کس دروازے سے اس مکتب کے اندر داخل ہوگا، تو وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، یہ اس مکتب کی بنیاد ہے، اس آئیڈیالوجی کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ۔ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ اور علامہ اقبال اپنے فارسی شعر میں پڑھتے ہیں لا و الا، لا و الا ساز و برگ امتاں، لا و الا ساز و برگ امتاں، نفی بے اس بات مرگ امتاں۔ لا و الا دونوں دیکھیں میرے کا مکتب، اس مکتب کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ ورد نہیں ہے، دم نہیں ہے کہ دم کرتے رہو، بلکہ لا الہ الا اللہ بنیاد ہے۔ لا کا کیا معنی ہے؟ نہیں، لا یعنی انکار، الا اللہ اقرار۔ توجہ کی آپ نے، اقرار انکار، دو چیزیں۔ پہلے کیا کرتے ہو آپ؟ پہلے کیا کر رہے ہو؟ پہلے کیا کر رہے ہو؟ کس لیے انکار کر رہے ہو؟ کس لیے؟ اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے۔ لا الہ الا اللہ، پہلے لا لا لا، اور پھر کہا لا الہ، کوئی حاکم نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی فرمان روا نہیں، کوئی فرمان روا نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی سرپرست نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے۔ تو آگے بڑھیے، لا و الا ساز و برگ امتاں، امتوں کی نجات کا ساز و سامان، امتوں کی نجات کا ساز و سامان۔ امتیں اگر نجات چاہتی ہیں تو اس کے لیے ساز و سامان ہے لا و الا، لا و الا کے ذریعے امتوں کو نجات ملے گی۔ یعنی لا ہے انکار۔ میں ایک چیز اور اضافہ کر دوں، یہ دونوں کے درمیان میں آتا ہے، وہ ہے انکار۔ دیکھیں اقرار، انکار اور اقدام۔ کیوں کروا رہا ہے انکار؟ تاکہ اقدام بھی کرے، انکار کر کے دکھائے۔ صرف زبان سے کہہ بھی لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔
تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یعنی لا انکار، جب تک تم لا نہیں کہو گے، لا نہیں کہو گے، لا نہیں کہو گے، اس وقت تک خدا کے ساتھ تمہارا تعلق نہیں جڑ سکتا، دین کے ساتھ تمہارا تعلق نہیں جڑ سکتا، مکتب کے ساتھ تمہارا تعلق نہیں جڑ سکتا، امت نہیں بن سکتے، امامت سے تمہارا تعلق نہیں جڑ سکتا جب تک تم لا نہیں کہو گے۔ تو کس کو لا کہوں؟ سمیٹ رہا ہوں بات، کس کو لا کہوں؟ میں اپنے مولا سے پوچھوں، مولا آج اس معاشرے میں، اس سماج میں زندگی گزار رہا ہوں، مجھے کس کس چیز کو لا کہنا چاہیے؟ کمیونزم کو کیا کہوں؟ ایسے تو لا نہیں ہوتا، ایسے تو لا نہیں، لا ہماری پہچان ہے۔ جب تک دین اس طرح آپ کو اپنے اندر داخل کرنا چاہتا ہے، دین فقط زبان سے داخل نہیں کروانا چاہتا، عمل سے۔ کمیونزم کو کیا کہوں؟ سوشلزم کو کیا کہوں؟ کیپٹلزم کو کیا کہوں؟ فیمنزم کو کیا کہوں؟ فرقواریت کو کیا کہوں؟ قومیت کو کیا کہوں؟ لسانیت پرستی کو کیا کہوں؟ لا لا، جب آپ لا کہہ چکے، اب آگے بڑھیے گا، بات سمیٹ رہا ہوں۔ جب آپ قومیت کو لا کہو گے، فرقواریت کو لا، کمیونزم کو لا، سوشلزم کو لا، کیپٹلزم کو لا، ہیومنزم کو لا، فاشزم کو لا، قوم پرستی کو لا، فرقواریت کو لا، امامت سے دور ہو کر طاغوتیت سے جڑنے کو جب لا کہہ دو گے، لا کہہ دو گے، لا کہہ دو گے، تو ابو الاحرار آزادی کے امام، امام حسین کہیں گے، امام کہیں گے، امام کہیں گے، خدا شاہد ہے، خدا شاہد ہے، میرا مولا کہے گا، میرے مولا کہے گا، انت حر فی الدنیا والآخرہ، آج کے بعد تم دنیا و آخرت دونوں میں آزاد ہو گئے ہو۔ تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تیرا میرا رشتہ کیا؟ یہ ایسے لا الہ الا اللہ نہیں کرنا ہوتا۔ ہاتھوں کو ذرا فضا میں لہرائیں، دنیا والوں کو بتائیں، تشیع اس وقت تک ایک فرد شیعہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ طاغوتیت کو لا نہ کہے۔ ہاتھوں کو لہرائیے، لہرائیے اور بتائیے دنیا والوں کو کہ پاکستان کا مطلب بھی ہے لا الہ الا اللہ۔ میرے دوست شعار بلند کر رہے ہیں جی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت ہے ہماری درسگاہ۔ نہیں، ایسے نہیں کربلا کربلا کہنا، کربلا مکتب ہے، جوش و جذبے کے ساتھ ہے ہماری درسگاہ۔ ہاتھوں کا مٹھی بنائیے، اپنی پوری طاقت اور قوت کا مظاہرہ کیجئے، ایسا مکتب رکھتے ہو جو طاقت رکھتا ہے، جو قوت رکھتا ہے، جو عزت رکھتا ہے، جو غیرت رکھتا ہے، بلند آواز سے پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ ہے ہماری درسگاہ۔ حق کا سیدھا راستہ، مجاہدوں کا راستہ، عاشقوں کا راستہ، عاشقوں کا راستہ، حسینیت کی ابتدا، یزیدیت کی انتہا ہے ہمارا راستہ۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دنیا والوں کو بتائیے، قلعہ خیبر میں داخل ہونے کے لیے، قلعہ حیدر میں داخل ہونے کے لیے، قلعہ حسینی میں داخل ہونے کے لیے پہلے تکبیر کا نعرہ بلند ہوتا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت۔ جزاک اللہ۔ اب آپ نے حسینیت کو زندہ باد کہا، لا کہہ دیا آپ نے،
ہر چیز کو لا کہا اور اعلان کر دیا دنیا والوں کے سامنے کہ ہمیں لا کہنا، طاغوتوں کو لا کہنا کہاں سے سیکھا ہم نے کربلا سے سیکھا۔ تبھی تو کہا کہ کربلا عظیم مکتب، کربلا انقلاب ہے، کربلا درسگاہ ہے، کربلا عاشقوں کے اترنے کی جگہ۔ واللہ ہا ہونا، واللہ ہا ہونا، واللہ ہا ہونا حد کو حریمنا۔ خدا کی قسم میرے مولا فرما رہے ہیں، امام حسین فرما رہے ہیں، خدا کی قسم یہ وہی جگہ ہے جہاں حرمتیں پامال ہوں گی۔ واللہ ہا ہونا قتل رجالنا، خدا کی قسم ہمارے مرد یہیں پر شہید کیے جائیں گے۔ واللہ ہا ہونا حد کی حریمنا، واللہ ہا ہونا حد کو حریمنا، خدا کی قسم ہمارے مستورات کی اسی مقام پر بے حرمتی کی جائے گی۔ واللہ ہا ہونا قتل اطفالنا، خدا کی قسم یہ وہی جگہ ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارے بچے شہید کر دیے جائیں گے۔ روز عاشور ہر ایک شہید ہو گئے۔ سب کے شہید ہونے کے بعد جب میرے مولا امام حسین علیہ السلام تمام بچوں کو اور بچیوں کو بی بی زینب اولیاء کے حوالے کر کے بی بی کو وصیت کرتی ہیں، اور پھر جب میرے مولا لشکر اشقیاء کی طرف روانہ ہوئے، تن و تنہا امام لاشیں اٹھا اٹھا کر میرے مولا بہت تھک گئے ہیں، 3 دن کے پیاسے ہیں۔ میرے مولا پیاسے ہیں، گلا خشک ہے میرے مولا کا۔ لعینوں نے میرے مولا کو گھیر لیا، اور میرے مولا کی طاقت، میرے مولا کی قوت حیدر کرار کی طرح ہے، لیکن طاقت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ جنگ کر کر کے ایک ایک کو واصل جہنم کرنے کے بعد اب وہ وقت آیا جب حکم ہوا چاروں طرف سے حملے کیے جائے، تو ایک لعین ابن کعب آگے بڑھتا ہے اور وہ کوشش کر رہے امام کے اوپر حملہ کرنے کا۔ اسی اثنا میں خیمہ حسینی کی طرف سے ایک معصوم بچہ جس کا نام عبداللہ ابن حسن ہے، امام حسن کے فرزند عبداللہ جو شہزادہ قاسم سے بھی زیادہ چھوٹے ہیں، اپنے چچا جان کی حالت دیکھ کر خیمے سے دوڑے۔ بی بی نے بہت کوشش کی بچے کو روکنے کی، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کچھ قدم آگے آتی ہیں، تیزی سے آتی ہیں، کسی طرح عبداللہ کو روک دیا جائے، لیکن عبداللہ اپنے چچا جان کے دفاع کے لیے معصوم بچہ دوڑتا ہے، دوڑنے کے بعد لعینوں کے درمیان چلا جاتا ہے، کیونکہ یتیم ہے۔ میرے مولا امام حسن کے بعد بہت نازوں سے امام حسین نے پالا ہے۔ لشکر اشقیاء کے درمیان میرے مولا کو دیکھ کر تڑپ اٹھے اور آگے بڑھے تو دیکھا یہ ابن کعب لعین میرے مولا پہ وار کر رہا ہے۔ آگے بڑھ کر عبداللہ کہتے ہیں، اے لعین یا ابن الخبیثہ اتقتل عمی، اے لعین کیا تو میرے چچا جان کو شہید کرنا چاہتا ہے؟ اے لعین، اے ابن خبیثہ کیا تو میرے چچا کو شہید کرنا چاہتا ہے؟ ہائے، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو آگے بڑھا کر امام کے دفاع کے لیے جب آگے بڑھا، یہ لعین ابن کعب نے اپنی تلوار کھینچ لی۔ تلوار کھینچنے کے بعد اس معصوم عبداللہ کے بازو پر ایسا وار کیا، بازو قلم ہوا، قلم ہونا تھا، بچے کی فریاد نکل گئی، یا اماں، یا اماں،
میرے مولا زخموں سے چور ہے. بچے کی جب فریاد سنی بچے کو سینے سے لگا لیا, سینے سے لگا کر بد دعا دی, خدایا اس قوم سے برکتیں اٹھا لینا. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین, ماتم حسین. یا حسین 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 یا حسین. عزاداروں سے گزارش ہے کہ وہ حلقے بنائیں تاکہ آپ کو یا حسین 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 حیا علی خیر العمل 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 حیا علی خیر العمل. عباس 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 عباس. تو باب ہوائج ہے تو باب ہوائج ہے حاجت ہو روا عباس 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 عباس. ایک ماش کی سکینہ تھی اور ایک علم تیرا, بے شک یہ مداوا ہے ہر درد کی ہر غم کا, مشہور سخاوت میں مشہور سخاوت میں ہے تیری عطا عباس 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 حیدر کی شجاعت کا عباس ذریعہ عباس, حسنین کی الفت کا احساس سخی عباس, زینب کا برم عباس زینب کا برم عباس, زہرا کی دعا عباس
تحشیر رہے جاری ماتم یہ عزادارے ظالم سے بیزاری مظلوم کی غم خارے سر پر ہو علم تیرا سر پر ہو علم تیرا ماتم میں ہو بابا عباس 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 ایک معاش سکینہ کی اور ایک علم تیرا بے شک یہ مداوا ہے ہر درد کے ہر غم کا مشہور سخاوت میں مشہور سخاوت میں ہے تیری عطا عباس 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 ماہ بنی ہاشم تقدیر جگا دیجئے سب ماتم داروں کو روزے میں بلا لیجئے پوری تمنا ہو پوری یہ تمنا ہو سرکار عباس 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 عاشور کے دن علی اصغر کو مارو رو کر سمجھاتی ہے تجھے آخر جنگ لڑنا ہے عاشور کے دن علی اصغر کو مارو رو کر سمجھاتی ہے تجھے آخر جنگ لڑنا ہے تجھے لاج میری رکھنا ہے تجھے بابا سمجھانا ہے تجھے آخر جنگ لڑنا ہے عاشور کے دن علی اصغر کو مارو رو کر سمجھاتی ہے تجھے آخر جنگ لڑنا ہے اس دن کے لیے ہی ماں کے تجھے کر بولا میں لائی تھی اس دن کے لیے ہی ماں کے تجھے کر بولا میں لائی تھی اس دن کے لیے ہی بیٹا تجھے ناز سے مانے پالا تجھے آخر جنگ لڑنا ہے عاشور کے دن علی اصغر کو مارو رو کر سمجھاتی ہے تجھے آخر جنگ لڑنا ہے ہر جائے اصغر جا جائے اصغر جا ہر جائے اصغر جا ہر جائے اصغر جا
توجہ سے دیا. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا باعث الہدی، السلام علیکم یا رحمت للعالمین.